بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چائنا کی ایک کہاوت ہے، اگر آپ نے 1 سال کا منصوبہ بنانا ہے تو آپ فصل اگائیں، اگر آپ کا منصوبہ 10 سال کا ہے تو آپ درخت اگائیں، لیکن اگر آپ کا منصوبہ عمر بھر کے لیے تو آپ انسان پیدا کریں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے نظام تعلیم کے اوپر۔ ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تعلیم صرف پڑھنے، لکھنے اور سیکھنے سکھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو رہنے کا مقصد، شعور اور معاشرے میں رہنے کا احساس دیتا ہے۔ تعلیم کا مطلب اونچے درجے کے ایسے مہذب افراد پیدا کرنا ہے جو ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ اس حساب سے کسی بھی قوم کا جو انحصار ہوتا ہے اس کے تعلیمی نظام پر ہوتا ہے کہ وہ کیسے افراد اور کیسے انسان پیدا کر رہا ہے اور اپنے معاشرے کو دے رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب ہم بات کریں گے پاکستان کے تعلیمی نظام کے بارے میں تو آپ کو یہاں پر ایک خاص درجے کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے، اور مسائل کی طرف جب ہم آئیں گے تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ ہی یہ ہے کہ یہ نظام تعلیم ہی ہمارا نہیں ہے، یہ تو انگریزوں کا ہم پر تھوپا ہوا نظام تعلیم ہے، اور بدقسمتی سے ہم نے وہ قبول بھی کر لیا ہے۔ لارڈ مکلے کے وہ تاریخی الفاظ جو کہ آج ہر ہندوستانی اور پاکستانی نوجوان کے کان میں گونجنی چاہیے لیکن وہ گونج نہیں آ رہی، اس نے کہا تھا کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو رنگ، نسل، مذہب سے ہندوستانی، کیونکہ تب یہ سارا جو تھا وہ ہندوستان کہلاتا تھا، ہندوستانی ہوں لیکن وہ کام انگریزوں کے ہیں۔ تو آج وہی ہو رہا ہے، ہم رنگ سے، نسل سے، مذہب سے ہم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، صوبوں میں بنٹے ہوئے، لیکن ہم کام انگریزوں کے ہی آ رہے ہیں، ہمارے کام سارے کے سارے انگریزوں والے۔ پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو جتنا تعلیم یافتہ ہوئی جاتا ہے وہ اتنا ہی جہالت کی طرف جائی جاتا ہے، وہ اتنا جاہل ہوتا چلا جاتا ہے اور بدترین قوم بنتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے شبلی نعمان صاحب نے کہا تھا کہ یہ تعلیمی درسگاہیں خالی کوٹ اور پینٹ کی درسگاہیں بن کر رہ گئی ہیں۔ اسی لیے آپ پڑھے لکھے شخص کو بھی جو کہ شکل سے بہت پڑھا لکھا اور مہذب نظر آئے گا، لیکن آپ اس کو ٹریفک قانون کی پاسداری کرتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھیں گے۔ ریڈ لائٹ پر کھڑے ہونا تو وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، شکل سے، صورت سے اور کپڑوں سے وہ اتنا ماشاءاللہ پڑھا لکھا نظر آئے گا، لیکن وہ آپ کو کسی بھی قانون کی پاسداری کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس کی کوشش یہی ہوگی کہ میں کسی بھی طریقے سے قانون کو توڑ کر روند کر آگے چلا جاؤں۔ دوسری بات سنیں، آپ کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کی زبان سے وہ غلاظت آج کل ٹپک رہی ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ، اگر آپ نے وہ غلاظت جاننی اور سننی ہے، اپنے کسی بھی نزدیک کے پولیس اسٹیشن چلے جائیں اور جو ایس ایچ او ہے اس کا آپ کا اس کو سنیں دوسروں کے ساتھ وہ کس زبان میں بات کرتا ہے، کس لب و لہجے میں وہ بات کرتا ہے۔ وہ جو 3 پھولوں والا افسر ہے، ایس ایچ او جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ کے اسی تعلیمی نظام سے نکلا ہے۔ آپ کے اسکولوں میں ٹیچرز کا فقدان ہے، اگر کہیں پر ہیں بھی ٹیچرز تو ان کو تربیت کا فقدان ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے شعور کیسے دینا ہے بچوں کو۔ بچوں کو پڑھانا، لکھانا، سکھانا صرف یہ بات نہیں ہے، بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھانا یہ بات ہے۔ ہمارے بچے چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف آ جائیں تو مساوات کا فرق آ جاتا ہے، ایک طرف آ جاتا ہے انگلش میڈیم، دوسری طرف آ جاتا ہے اردو میڈیم، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ جائیں تو او لیول اور اے لیول پہ آ جاتا ہے۔ ہمارا جو غریب کا بچہ ہے وہ تو چٹائی پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کو تو پنکھا بھی میسر نہیں ہوتا، لیکن جو او لیول اور اے لیول کر رہا ہوتا ہے اس کے کلاس روم میں ایئر کنڈیشن 2400 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے، اور وہ پڑھ کر اور مزے سے اپنا جو ہے بیگ اٹھاتا ہے اور گھر کو چلے جاتا ہے، اور اس کے گھر میں بھی یہی ماحول ہوتا ہے۔ اور ہمارے غریب کا بچہ اسکول سے اٹھتا ہے، گھر میں آتا ہے تو اس کے گھر میں بھی یہی حال ہوتا ہے۔ جب اس کو ہم تعلیمی درسگاہ میں مساوات نہیں دے سکیں گے تو ہم معاشرے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اس کا حل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ایٹم بم بنانا ہے یا اور کچھ بنانا ہے یا اور اس میں کوئی انقلابی تبدیلیاں لے کر آنی ہے۔ ہم نے اس میں کوئی انقلابی تبدیلیاں ایسی نہیں لے کر آنی کہ جو ہم لا نہیں سکتے۔
بہت آسان ہے یہ لے کر آنا۔ ہمیں سب سے پہلے ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے وہ اپنے لوگوں اور اپنے شہریوں اور اپنے ملک کے حساب سے بنانا پڑے گا۔ دوسرا، ہمارے تعلیمی نظام سے یہ سیاسی مداخلت کو دور کرنی پڑے گی۔ تیسرا، ہمیں ایسے لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے جو کہ ہمارے بچوں کو شعور دے سکیں، ایسا جو کہ انسان بنائے ان کو، جو کہ آنے والی ہماری نسلوں کو سنوار کر رکھ دے۔ اور یہ ڈھونڈنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ ابھی بھی آج بھی پاکستان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان پر مٹ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایک بندہ کر سکتا ہے، صرف ایسا بندہ کر سکتا ہے جو کہ پاکستان سے پیار کرتا ہو، جو کہ پاکستان کا مستقبل دیکھنا چاہتا ہو۔ اگر پاکستان کا مستقبل وہ ڈوبا ہوا دیکھنا چاہتا ہے تو پھر تو یہی نصاب چلتا رہے گا اور یہی نظام چلتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے پاکستان کا مستقبل چینج کرنا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل چینج کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں میں شعور آ جائے، یہ جو گزر گئے یہ تو گزر گئے، لیکن آنے والے نسل میں شعور آ جائے، تو ہمیں ایسا نصاب اور ایسے ٹیچرز اور ایسے ایجوکیشن منسٹرز لانے پڑیں گے جو کہ اس پاکستان سے پیار کریں اور پاکستان کو ایک اچھا مستقبل دینا چاہیں، پاکستان کو ایک روشن مستقبل میں دیکھنا چاہیں۔ اس کا حل بس صرف یہ تین چیزیں، تو میں سمجھتا ہوں، میری نظر میں تو اس کا حل یہ صرف یہ تین چیزیں۔ بقایا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹ میں نیچے ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔